سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، با ادب بیٹھنے کی عادت ڈالیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، لیکن اس سے انشاءاللہ آپ کو با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، قیامت کے روز تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرماتا ہے، 70 حاجات آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جو اس درود کو میری قبر میں لا کر اس طرح پیش کرے گا جیسے تم پر تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ جو مجھ پر درود پڑتا ہے وہ فرشتہ مجھے اس کا نام، نسب، قبیلہ سب کی خبر دیتا ہے، پھر میں اپنے پاس اسے ایک روشن صحیفے میں لکھ لیتا ہوں۔ اب ایک ہی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات کا اعلان فرما دیا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ جس آقا نے شفاعت کرنی ہے، سنا ہے قیامت میں بڑی پیاس لگنی ہے، جو ساقی کوثر کے قریب ہوگا اسے پیاس کیوں لگنی ہے؟ سنا ہے قیامت میں اعمال نامے تولے جانے ہیں، مگر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا اس کے اعمال کا پلڑا کیسے ہلکا پڑ جائے گا۔ سنا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا ہے، مگر جو پل صراط کے کنارے رب سلم کی صدا بلند کرنے والے آقا کے قریب ہوگا وہ تو پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا، کہ وہی تو آقا ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے دن ہمیں بچانا ہے۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو آقا ہی نے سارے کرم کرنے ہیں، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے قریب ہو جائے تو اس کے تو سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ تو اب درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اگلا جو حصہ حدیث پاک کا کہ 70 حاجتیں آخرت کی، 30 حاجتیں دنیا کی، آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی، آپ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اس پرندے کو آزاد کر دیا۔
لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، مگر اڑتے وقت وہ کہنے لگا پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی وہ قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کیا تھا، اللہ عز و جل نے بھی مجھ پر رحم فرمایا۔ اب اس واقعے سے دو بڑی پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ احادیث میں روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ تم بندوں پر رحم کرو تو وہ آسمانوں کا مالک تم پر بھی رحم فرمائے گا۔ اور یہاں تو جانوروں سے رحم کی بات ہو رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان ہو کر بندہ اپنے مسلمان بھائی پر رحم نہیں کرتا، ظلم کیا جاتا ہے۔ آج کچھ مال و دولت، کچھ اقتدار، کوئی منصب ہاتھ میں آ جائے تو اب جناب بندے کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، غریب آدمی کو دبایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رحم دل بنیے، مسلمانوں پر بھی رحم کیجئے، انسانوں پر بھی رحم کیجئے، ارے جانوروں پر بھی رحم کیجئے۔ آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اچانک بس پتھر اٹھایا کسی جانور کو مار دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والے، نرم دل، احساس رکھنے والے لوگ پسند ہیں۔ آج اگر ہم بندوں پر رحم کریں گے انشاءاللہ وہ رب کریم ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے گا۔ اور دوسری بات جو سیکھنے کو ملی، جو آج میرا موضوع ہے، کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ذکر سے جب جانور غافل ہوتا ہے تو اس کو قید میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اب آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ذکر اللہ سے کتنے غافل ہیں، ہمارا کتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ کیا ہماری زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے یا سب کچھ کرتی ہے، سب کا ذکر کرتی ہے مگر رب کا ذکر نہیں کرتی؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ آج دنیا میں انٹرنیشنلی یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب بڑی بے چینی ہے، بڑی بے سکونی ہے، قرار نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کی دوائیوں میں تو قرار تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں سکون بخش ادویات، جس کو آپ کہیں کہ ٹینشن دور کرنے والی ٹیبلٹس، پہلے ہم نے اس کے نام بھی نہیں سنے تھے، مگر اب تو ایسا لگتا ہے ہر دوسرا بندہ یہ استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ شاید اس کی انڈسٹری میں بھی بڑی ترقی ہو گئی ہوگی کہ جس میں جناب دماغ کو سکون ملے وہ والی ادویات تلاش کی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی بے قراری، اتنی بے چینی، کیوں چین نہیں مل رہا، کیوں قرار نہیں مل رہا؟ آئیے رب کے کلام سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن مجید، فرقان حمید، تو ہی ہماری رہنمائی فرما۔ ہمیں چین چاہیے، ہمیں قرار چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہم کہاں جا کر تلاش کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا، دیکھیں نا، مجھے اور آپ کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا، یہ دل بھی رب نے بنایا۔ اب اس دل میں چین کیسے داخل ہوگا یہ میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی نے بتانا ہے کہ کہاں سے چین ملے گا۔ اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اب بتائیے، میں کبھی فلموں میں چین تلاش کرنے لوگ چلے،
کبھی سنیما میں چین تلاش کرنے چلے، کوئی شراب بے حیائی کے اڈوں پر قرار کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر واقعی چین و قرار چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر ہی میں ملنا ہے، مگر آج ہماری زبان ذکر اللہ سے کس قدر دور ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز اللہ عز و جل کی تحمید و تقدیس میں رطب اللسان ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حسب حیثیت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دروازہ کھولتے وقت جو آواز آتی ہے، جو چھت کا چٹکنا ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارک پیاری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ پیارے آقا جب کھانا تناول فرماتے تو کھانا بھی تسبیح کر رہا ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور آج ایک اشرف المخلوقات کہلانے والا انسان جو ہے وہ رب کی تسبیح سے غافل ہے، اس کی یاد سے غافل ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو کہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کی تسبیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان المعبود فی اللج البحار، پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتہ چلا کہ ہمیں جانوروں کے بارے میں بھی غور کرنا۔ مینڈک کے بارے میں تو صراحت آ گئی نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرما دیا۔ اب وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ اگر مجھے یہاں سنیں جو مینڈکوں کی چیڑ پھاڑ کرتے رہتے ہیں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی زیادہ تسبیح کرنے والا جانور ہے، اور بار بار دل پر ان باتوں کو سن کر چوٹ لگنی چاہیے کہ سب ہی رب کی پاکی بول رہے ہیں، سب ہی رب کی شان بیان کر رہے ہیں، اور ایک میری زبان ہے، ایک میں ہوں جو اللہ کے ذکر سے کس قدر غافل ہوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ذکر اللہ کے چند فضائل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کون سے بندے اللہ عز و جل کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، اللہ عز و جل کی راہ کا غازی کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی اس قدر مرتبہ ہے اللہ کے ذکر کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ کس طرح ذکر کرتے؟ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے، وہ اسے بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، کچھ اور کھانے کیوں نہیں کھاتے، یہ ستو گھول کر کیوں پی لیتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے کے درمیان جو ٹائم بچانے کا ڈفرنس دیکھا، اس میں 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو روٹی کھانے میں جو وقت لگتا ہے اور جو ستو پینے میں وقت لگتا ہے، اس ٹائم میں جو مجھے وقت زیادہ مل جاتا ہے میں اللہ کی 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے۔ ایک ایک لمحہ وہ چاہتے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو حماد اسود رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک مسجد الحرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع
تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداس کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا ذکر رب کو کتنا پسند اور کس قدر انعامات کا حامل ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے آقا فرماتے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ عز و جل جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ رب نے بستر بھی دیا، نرم بستر بھی دیے، اب ان نرم بستروں پر جا کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اللہ کی نعمتوں میں جا کر اس کی ناشکری والے کام نہ شروع کر دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے نعمتیں دیں، وہ نعمتیں حاصل کر کے رب کا اور ذکر کرتے ہیں، دنیا میں بھی نعمتوں والے رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جنت میں بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجوں میں انہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ان کو تو زیادہ ذکر کرنا چاہیے، انہیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، بانٹ رہا ہو، اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مصروف ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے۔ اب یہ چند احادیث آپ کے پاس، آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ کسی طرح یہ شوق پیدا ہو کہ بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، فضول باتوں میں وقت صرف نہ کرے۔ یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم غیبت میں، جھوٹ میں، بے حیائی کی باتوں میں، ادھر ادھر کی گپ شپ میں گھنٹوں ضائع کر دیں۔ ارے اللہ کا ذکر کرو، تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حدیث میں یہ مفہوم ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر یہی اعلان آج کر دیا جائے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو 100 روپے ملیں گے، اب جناب سارے کام ختم اور بندہ اسی میں لگ جائے گا، اور کوئی کام نہیں، فون بھی بند کر دیں گے۔ کیوں؟ ایک دن میں نے 10,000 بار پڑھنا ہے، اتنے سارے پیسے۔ ارے یہ 50، 100، 200، 1000، لاکھ کیا بیچتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے رب عز و جل جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اب وہ کتنا خوش نصیب ہوگا شخص جس نے اتنا ذکر کیا ہوگا کہ جنت میں ہزاروں لاکھوں اس کے درخت لگے ہوں گے۔ اب اللہ نے جب جنت میں باغ عطا کیا ہے تو اس باغ میں جانے کی سعادت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کو غنیمت جانیے، یہ زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، جتنا ہو سکے فضول باتوں میں نہیں، بری باتوں میں نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، ہم ذکر کرتے ہیں وہ تراوٹ نہیں ملتی۔ سنیے، ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا، اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کم بخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے، تو ہی ذکر کر رہا ہے، وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہوگا اس کو کسی طرح دور کر دے گا، کوئی مدنی کام کرتا ہوگا تو شیطان اس کے دل میں ڈالے گا تمہیں تو کوئی ذمہ داری دیتا ہی نہیں، تمہیں تو کوئی آگے بڑھاتا ہی نہیں، اس کو آگے بڑھا دیا، تم پیچھے رہ گئے۔ اب یہ شیطان کسی طریقے سے نیکی کے راستے سے دور کرتا ہے۔ اس بندے کے دل میں بھی شیطان نے خیال ڈالا، تو ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب آتا نہیں، تو ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اس کا دل ٹوٹ گیا، سر جھکایا تو نیند آئی، عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں، تو اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تم جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو وہی تو ہمارا جواب ہے۔ ارے تیرے دل میں جو سوز و گداس پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور ہمارا ہی کام ہے جو تجھ کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے، اور تیرے ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں۔ اب بندہ سوچے زبان کس نے دی ہے؟
تو بتاؤ نا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اگر یہ زبان کو ذکر کرنے کی سعادت ملی ہے تو یہ بھی میرے رب نے عطا کی ہے. تو بندہ یہ کیوں سوچے کہ وہاں سے جواب نہیں آتا. آج اگر میں نماز پڑھتا ہوں، آج اگر میں قرآن پڑھتا ہوں، آج میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ سب میرے رب کی توفیق سے ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی عطا ہے. ارے وہ مجھے گونگا پیدا کر دیتا تو میں کیا کرتا؟ میرے رب نے مجھے زبان دی، آج اس رب نے زبان پر اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے. انشاءاللہ وہ رب اس ذکر کا ثواب بھی ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے غلاموں غور سے سنو. حضرت ثابت بنانی نے فرمایا میں جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے. لوگ پریشان کہ یہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا مالک آپ کو یاد کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے. کیونکہ قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح یاد فرماتا ہے سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بڑا ہی پیارا فرمان کہ کچھ لوگ محض رضائے الہی کے لیے، ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. اے اسلامی بھائیوں، نیکیوں بھری محفلوں میں ضرور جایا کریں. نیکیوں بھرے اجتماع میں، خاص طور پر جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اچھی باتیں کی جاتی ہیں، ان اجتماع میں ضرور جانا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے اس طرح کے اجتماعات میں جانے کے فضائل کیا ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کے علاوہ، جو نامہ اعمال لکھتے ہیں فرشتے، اس کے علاوہ ایسے سیاح گھومنے والے فرشتے بھی پیدا فرمائے کہ جو زمین میں سرگرم سفر رہتے ہیں. جب وہ کسی جماعت کو ذکر اللہ میں مشغول دیکھتے ہیں، کسی اجتماع کو دیکھتے ہیں، تو وہ دوسروں سے کہتے ہیں ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ. تو سارے فرشتے اب وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری حمد، تیری بزرگی اور تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. رب جلیل فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں نہیں رب، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. رب عز و جل فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تو پھر تو تیری اور تسبیح کرتے اور تحمید کرتے. رب فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ مولا جہنم تو نہیں دیکھی. اچھا جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر جہنم دیکھ لیں تو اور زیادہ بھاگیں اور اس سے نفرت کریں. رب عز و جل فرماتا ہے کیا چیز مانگ رہے تھے؟ حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے. یہ سوال و جواب، ہماری دل جوئی، ہماری تعلیم، ہمیں بہت کچھ ملنا تھا اس حدیث پاک کے ذریعے. کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا جنت دیکھی؟ ارشاد ہوتا ہے مولا جنت نہیں دیکھی. کہ اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کی اور حالت ہوتی، وہ اور گر گڑاتے، وہ اور تڑپتے، تو اس سے تیری جنت کا اور سوال کرتے. حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. اب سنو آگے، اچھوں کی محفل، نیک لوگوں کا ساتھ، اچھے ماحول کی برکت. فرشتے کہتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، اجتماع میں نہیں، اس ذکر کی محفل میں نہیں آیا تھا. اے مولا وہ تو اپنے کسی اور کام سے آیا تھا. میرے رب کی رحمت دیکھو، ارشاد فرماتا ہے ایسا کرو اس کی بھی بخشش کر دو، کیونکہ یہ ایسی جماعت ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا ہے. اب سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
یہ بار بار جو آپ کو نیکی کے کام کی طرف بلایا جاتا ہے، اجتماعات میں بلایا جاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جنت کا سوال ہوتا ہے، جہاں جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے، ارے ایسے اجتماع تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچنا چاہیے کہ میں گناہگار صحیح، میں بدکار صحیح، اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، فرشتے آئیں گے، رب کو کارکردگی دیں گے، رب کو اگر وہ کہہ بھی دیں گے کہ مولا ایک بدکار ہے، ایک اس میں گناہگار ہے، مولا وہ بڑا گناہگار ہے، اور میرا رب ان اچھوں کے صدقے اے ارشاد فرما دے کہ میرے اس گناہگار کو بھی اچھوں کے بدلے بخش دو، تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اچھی محفلوں میں جانا سیکھو اور یہاں وہ درس لیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر برائیوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، بے حیائی کے اڈوں پہ جاتے ہیں، تاش جوئے اور شراب کی محفلوں میں جاتے ہیں، ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، ایسے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جناب جہاں رات کو بیٹھ کر چوپال لگا کر فلاں کی غیبت کی جائے، فلاں کی فلم چڑھائی جائے، فلاں کے بارے میں برا بھلا کہا جائے۔ غور کریں، فرشتے جہاں اچھی محفلوں کی خبر دے رہے ہیں، ان برائی کے اڈوں کی اگر خبر گئی اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے، کہیں ایسا نہ ہو جو عذاب ان پر نازل ہو وہ ہم پر بھی نازل کر دیا جائے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں درس یہ دینا ہے، پیغام یہ دینا ہے، سانسیں تھوڑی ہیں، وقت گزر رہا ہے، اس وقت کی اہمیت کو محسوس کیجئے، اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں صرف کیجئے۔ وہ زبان بیکار ہے جو رب کا ذکر نہیں کرتی، وہ دل بیکار ہے جس میں یاد الہی نہیں ہے۔ آج کسی سے ملو، تھوڑی دیر میں پتا چل جاتا ہے یہ کس سے پیار کرتا ہے۔ کیوں کہ جو جس سے پیار کرتا ہے نا، ہر تھوڑی دیر بعد اس کی زبان پر اس کا تذکرہ آتا ہے، جس سے ایڈمائر ہوتا ہے، جس سے انسپائر ہوتا ہے، جس کا دیوانہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پتا چل جاتا ہے، یہ بات بات پہ اس کا نام لیتا ہے، گھما پھرا کے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پیار کرتا ہے۔ ارے بندہ ہو کر رب سے پیار نہ کرے، مخلوق ہو کر خالق کا ذکر نہ کرے جس نے زبان دی۔ اور اس کا کرم دیکھو، ہماری ڈیوٹی ہوتی نا کہ روزانہ تمہیں زبان دی ہے 10,000 بار میرا نام لینا، تو بھی نام لیتے کیونکہ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، مگر اللہ کا احسان دیکھو، جو نام لیتا ہے اسے عطا بھی فرماتا ہے، جنت پہ درخت بھی لگاتا ہے۔ ارے ایسے ایسے فضائل ہیں احادیث میں، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، جب اللہ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا سوچے 100 بار کلمہ طیبہ میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کلمہ طیبہ 100 بار پڑھوں گا۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان، 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا فرماتے ہیں؟ زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور یہ 2 کلمے اللہ عز و جل کو، رحمان عز و جل کو بڑے پسند ہیں۔ کیا ہے وہ کلمے؟ مل کر پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ میرا یہ کہنا میرے رب کو اچھا لگ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، کاش میں کوئی ایسی بات کر جاؤں جو میرے رب کو پسند آ جائے، اس کی کرم نوازی ہو جائے۔ یہ زبان تو اسی نے دی ہے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرو، اپنی زبان کو اس کے ذکر میں تر رکھو، اس کا احسان تو دیکھو کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اے دنیا کے خزانے کے پیچھے بھاگنے والوں، اے صبح شام ٹیلی فون پر کاروبار کے لیے بولنے والوں، کیوں بولتے ہو کہ کچھ دنیا کے نوٹ مل جائیں؟ میرے آقا فرماتے جنت کا خزانہ ہے، کیوں نہیں حاصل کرتے، کیوں نہیں کرتے اس کا ذکر؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں تو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بعض اوقات گناہوں بھری باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک راستے سے گزرے، بہت لمبا راستہ تھا، راستہ پار کیا، واپس آئے، واپس اس راستے سے گزرے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو کراس کر گئے تھے، فرمایا گزر تو گیا تھا مگر اللہ کا ذکر اس راستے پر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں ہر اس گلی سے گزروں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزروں، میری وہ جگہ، وہ زمین، وہ راستہ اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے۔ اب یہاں ہم سوچیں کہ ہم کن باتوں پر اپنے راستوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ آج گاڑی میں بیٹھے سی ڈی لگائی، گانے شروع، بائک پر بیٹھے ہیڈ فون لگایا، میوزک شروع، گویا ہر راستے کو ہم اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہیں۔ یہ زمین، یہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کو گواہی دے گی کہ میرے مولا یہ مجھ سے گزرا تھا مگر تیری نافرمانی کرتے گزرا تھا۔ ارے مزہ یہ ہے کہ میں جدھر جاؤں وہ جگہ، وہ زمین، وہ ہوا میرے ذکر اللہ کرنے کی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے ذکر والی کرنے والی زبان عطا فرمائے، ہمیں ذکر کی لذتیں عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ یہ نماز پڑھنا ہے، یہ اعضاء کا ذکر ہے، نماز کی بھی پابندی کیجیے۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، بندہ اللہ کی یاد میں گم رہے، رب کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا رہے، اس کے شکر کے جذبات میں ڈوبا رہے۔ نیت کرے انشاءاللہ آج کے بعد فضول باتوں میں نہیں، اپنے رب کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں اپنی زبان کو تر رکھیں گے اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کریں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی باتیں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں، جہاں ہمیں بار بار یہ درس دیا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کو کس طرح گزارا جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے۔ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے 3 دن، 12 دن، 30 دن کے لیے سفر کرتے ہیں، جن قافلوں میں ذکر اللہ کروایا جاتا ہے، جن قافلوں میں فضول باتوں سے بچ کر درود پاک پڑھایا جاتا ہے اور ڈھیر ذکر اللہ کرنے کا پریکٹیکل تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زبان ذکر اللہ سے تر ہو جائے، مجھے یہ پریکٹس مل جائے، تو آپ سے گزارش ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، تھوڑا سا دنیا سے ہٹ جائیں گے، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، مسجد کا کونا ہوگا، اللہ نے چاہا بہت سارا ذکر اللہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے ہمیں مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے